مسیح خداوند میرے عزیزو، خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج ہم آمد کے ایام اور آمد کے ایام کی الہیات اور اس کی روحانیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آمد کے ایام واضح طور پر ہمیں یسوع مسیح کی آمد، یسوع مسیح کے بارے میں بات کرنے، یسوع مسیح کی تعلیمات پر دھیان و گیان کرنے کی ترکیب کرتے ہیں۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، آمد کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ ایڈونٹس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ٹو کم، آنا، اور جس کا مطلب ہے ٹو ویٹ ایگرلی، شدت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ انتظار کرنا۔ کلیسیا واضح طور پر آمد کے ایام کے دوران دو نکات پر بات کرنے کے بارے میں ہم سب کی رہنمائی کرتی ہے۔ پہلا نکتہ یسوع مسیح کی آمد ثانی پر بات کرنا، آمد ثانی پر دھیان و گیان کرنا، اور اس کا آغاز 1 تاریخ سے لے کر 16 تاریخ تک، 1 دسمبر سے لے کر 16 دسمبر تک ہوتا ہے، تاکہ کلیسیا کے تمام مومنین واضح طور پر یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں دھیان و گیان کر سکیں، اس کے بارے میں بات کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ 16 سے لے کر 25 تاریخ تک کلیسیا تمام مومنین کو دعوت دیتی ہے کہ وہ یسوع مسیح کے تاریخی پیدائش، نجات کے بھید میں یسوع مسیح کا متجسد کلمہ بن کر اس دنیا میں آنا، خدا کا انسان بننا، اس بھید پر بات کرنے اور اس بھید پر دھیان و گیان کرنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انتظاری اور منتظر رہنا مختلف مراحل میں اور مختلف طریقوں سے واضح طور پر موجود ہے۔ کلام مقدس ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کو چنتا ہے، اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے وہ خدا کے منتظر رہتے ہیں، خدا کی برکات کے منتظر رہتے ہیں، قومیں خدا کی رہائی کی منتظر رہتی ہیں۔ اور اسی بات کا تجربہ خدا کی چنیدہ قوم بنی اسرائیل نے واضح طور پر مختلف اوقات اور مختلف ادوار میں کیا۔ ہمیشہ اس بات کی طرف دھیان دیا جاتا ہے کہ اچھی چیزیں اور اچھی باتوں کا منتظر رہا جائے، اور تمام بری باتوں کا، تمام برے تجربات کا، تمام دشوار اور کٹھن اوقات و حالات کا، ان کے گزر جانے کا انتظار کیا جائے، تاکہ انتظار کرنے کے ساتھ ہم خداوند کے قریب جا سکیں، اور انتظار کرتے کرتے ہم خداوند کی خوشنودی اور خداوند کی برکت حاصل کریں۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتظار کرنا، منتظر رہنا، کسی کی راہ تکنا یقیناً ایک مشکل عمل ہے، اور اس بات کا ثبوت ہمیں زندگی کے ان فیصلوں اور ان اپنی عادات سے ملتا ہے جس میں ہم سب کی زندگیوں کا حصہ بہت سی ایسی باتیں بن چکی ہیں جو کہ ہمیں انتظار کرنا، پیشنٹلی ویٹ کرنا، کسی کے بارے میں منتظر ہونا، یہ ہمیں نہیں سکھاتی۔ ہم فاسٹ فوڈ اور ماڈرن ٹیکنالوجیز، ماڈرن گیجٹس، ان کے استعمال اور ان کے فوائد اور ان کے ساتھ اس حد تک جڑ چکے ہیں کہ ہم انتظار کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ انتظار کی روحانیت کیا ہے، منتظر رہنے کی الہیات کیا ہے، صبر کرنے کی الہیات کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، آمد کے ایام ہمیں ان تمام ورچوز، ہمیں ان تمام اچھی باتوں کو سیکھنے، ان پر عمل کرنے اور ان میں مزید مضبوط ہونے کے بارے میں سکھاتی ہیں۔ آمد کے ایام کے دوران کلیسیا ہم سب کی رہنمائی کرتی ہے کہ ہم ریت کے ذریعے آمد کے ایام کو منائیں۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، ریت ہمیشہ راؤنڈ شیپ یعنی کہ گول ہوتی ہے، اور اس کی گولائی ایک سمبل ہے جو کہ ہمیں خدا کی بے انتہا محبت اور نہ ختم ہونے والی وفاداری کے بارے میں سکھاتی ہے کہ خدا ہمیشہ اپنے وعدوں کا سچا ہے، ہمیشہ وفادار ہے، ہمیشہ رہنمائی کرنے والا ہے، ہمیشہ ساتھ دینے والا ہے، ہمیشہ معجزات کرنے والا خدا ہے۔ اور آمد کے ایام ہمیں واضح طور پر موم بتیاں جلا کر خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی اور اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح کے پیدائش کے دن کو منانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آمد کی پہلی موم بتی امید کی موم بتی ہے، جس میں ہم اشعیاء نبی کے ساتھ مل کر یسوع مسیح کی آمد اور یسوع مسیح کے بارے میں تمام پیشن گوئیوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ اس پہلے ہفتے کے دوران مسیح خداوند میرے عزیزو، جو بنیادی کردار ہے وہ اشعیاء ہے، جس پر کلیسیا ہم سب کو یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کی زندگی سے سیکھیں۔ اشعیاء نبی نے یسوع مسیح سے 800 سال قبل بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبوت کی،
پیشن گوئیاں کی، اور یہ تمام پیشن گوئیاں یسوع مسیح کی زندگی، یسوع مسیح کی تعلیمات اور یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے متعلق تھیں، تاکہ بنی اسرائیل قوم اس بات کو یاد رکھے، اس بات کا تجربہ کرے کہ خدا کبھی بھی اپنے وعدوں کو فراموش نہیں کرتا۔ خدا ساتھ نبھانے والا خدا ہے، خدا ساتھ دینے والا خدا ہے، اور اسی بات کا تجربہ اشعیاء نبی نے کیا۔ تھیولوجی کی زبان میں اشعیاء کو 5واں انجیل نویس بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اشعیاء نے بھی اپنی انجیل لکھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشعیاء نے یسوع مسیح کے بارے میں اس حد تک خوبصورتی کے ساتھ باتوں کو، نبوت کو، یسوع مسیح کی تعلیمات کو، اس کے معجزات کو اپنی پیشن گوئیوں کے ذریعے پیش کیا کہ یقیناً اس کا زمانہ، اس کی باتیں اس کو یسوع مسیح کے بارے میں لکھی جانے والی اناجیل کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے، کہ جس طرح یسوع کے شاگردوں نے یسوع کی ذات کا تجربہ کیا اور اناجیل کو لکھا، اسی طرح اشعیاء نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے بارے میں سوچا، اس امید کے ساتھ جو کہ اس کے دل میں تھی، اور اس امید کے سہارے اس نے اپنی زندگی کو گزارا۔ لہٰذا اسی واسطے آمد کے پہلے ہفتے کا جو کریکٹر ہے، جو کردار ہے، وہ اشعیاء نبی ہے، اور جو ہمیں امید کے بارے میں سکھاتا ہے کہ کس طرح تمام مومنین نے پر امید رہنا ہے، کیونکہ یقیناً خداوند آئے گا اور ہماری رہنمائی کرے گا۔ آمد کی دوسری موم بتی محبت کی موم بتی کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کو عام زبان میں بیت لحم کی شمع بھی کہتے ہیں، اور اس ہفتے کے دوران جو بنیادی کردار ہیں وہ مریم اور یوسف ہیں، کہ کس طرح وہ خدا کے اس بھید کو سمجھتے ہیں اور خدا کے اس بھید میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اپنی زندگی کے ذریعے، اپنی زندگی کے فیصلوں کے ذریعے۔ اور اسی بات سے ہم سب مقدسہ ماں مریم کی قربت اور مقدسہ ماں مریم کی اہمیت کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مقدسہ ماں مریم خدا کی چنیدہ عورت ہے، مقدسہ مریم کا چناؤ ازلی چناؤ ہے، اور اسی بات کا ثبوت ہم 8 دسمبر کو جب مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کی عید کو مناتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اپنے بیٹے کی پیدائش کے ساتھ اس نے مقدسہ ماں مریم کو بھی چنا، اور اسی لیے کلیسیا مقدسہ ماں مریم کو واجبی عزت اور مقدسہ ماں مریم کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتی ہے، کیونکہ مقدسہ مریم نے نجات کے بھید کو سمجھا، نجات کے بھید پر لبیک کہا، نجات کے بھید کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کیا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا، اور اسی بات پر ہمارا ایمان ہے کہ مقدسہ ماں مریم بے داغ حمل میں لی گئی، تاکہ مقدسہ مریم کے اوپر کسی بھی قسم کے موروثی گناہ کی چھاپ نہ ہو، اور مقدسہ ماں مریم تابع داری کی ایک مثال بن جائے۔ اس کے علاوہ میرے عزیزو، جو تیسری موم بتی ہے وہ گلابی رنگ کی موم بتی ہوتی ہے، جو کہ خوشی اور مسرت کا نشان ہے۔ یہ موم بتی چرواہوں کی موم بتی یا چرواہوں کی شمع کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، جس میں جو بنیادی کردار ہیں وہ چرواہے ہیں، جو خدا کی بشارت کو سنتے ہیں اور اس خوشی کی بات کو دوسروں تک لے کے جاتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تاکہ یسوع مسیح مجسد کلمے کو دیکھ کر سجدہ کر سکیں اور سجدے کے ذریعے اپنی شکر گزاری اور اپنی زندگی خداوند کے حضور پیش کر سکیں۔ لہٰذا کلیسیا اس ہفتے کے دوران سے ہی ڈیکوریشنز کا آغاز کرتی ہے۔ گرجا گھروں کو ہمارے کمروں کو سجایا جاتا ہے، کرسمس کی روشنیوں سے تمام علاقہ جات کو، تمام گھرانوں کو، تمام پیرشز کو، کمیونٹیز کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا جاتا ہے، تاکہ کرسمس کی خوشیاں، کرسمس کی روشنیاں سب کو نظر آئیں، سب منا سکیں، سب اس بات کا اقرار کریں کہ در حقیقت خداوند زمین پر پیدا ہوا ہے۔ اور میرے عزیزو، جو چوتھی موم بتی ہے وہ فرشتوں کی موم بتی کہلاتی ہے، اور یہ موم بتی ہمیں امن کے بارے میں بتاتی ہے کہ فرشتوں نے آسمان سے امن کا نغمہ گایا، اور انہوں نے امن کے نغمے کے ذریعے بشارت دی یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی۔ لہٰذا یسوع مسیح کی پیدائش ایک امن کی پیدائش ہے۔ یسوع مسیح کے پیدائش کے ساتھ ہی سارے لوگوں کو، ساری امتوں کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ امن کو پہچانے۔ میرے عزیزو، یہ جو 4 ہفتے ہیں یہ ہمیں سب سے پہلے امید، پھر محبت، پھر خوشی اور پھر امن کی طرف لے کے جاتے ہیں، کیونکہ جس کے دل میں امید ہوگی اس کے دل میں محبت ہوگی، جس کے دل میں محبت ہوگی اس کے دل میں خوشی ہوگی، اور جس کے دل میں خوشی ہوگی وہ امن، صلح اور سلامتی کا پیغمبر بن کر تمام لوگوں تک، تمام قوموں تک، ہر ایک تک خداوند کی بشارت کو لے کر جائے گا۔ اس کے علاوہ میرے عزیزو، ایک اور الہیاتی نقطہ جو کہ ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش
کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہونے کو ماننا اور اس کا اقرار کرنا ہے۔ یسوع مسیح پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے ساتھ یسوع مسیح اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، میں اور باپ ایک ہیں، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ یسوع مسیح زمین پر آ کر باپ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو تم مانتے ہو، اور آسمان سے باپ یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ تو میرے عزیزو، آمد کے ایام ہمیں اپنے بنیادی مسیحی ایمان یعنی یسوع مسیح ابن خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اسی بات پر مزید مضبوط ہونے اور اسی بات کے ذریعے اپنی زندگیاں گزارنے کے بارے میں تلقین کرتے ہیں۔ آمد کے ایام اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو واضح طور پر تیار کرتے ہیں کہ ہم مقدس متی کے مطابق انجیل اس کے 25ویں باب میں مرقوم 10 کنواریوں کی تمثیل کی مانند اپنے آپ کو عقل مند کنواریوں کی طرح خداوند کی راہ تکیں۔ میرے عزیزو، دونوں جو گروپس ہیں، عقل مند کنواریاں اور بیوقوف کنواریاں، دونوں کا ایمان تھا، دونوں کو یقین تھا کہ دولہا آئے گا، اگرچہ دیر بھی لگائے لیکن دولہا آئے گا، اور جب دولہا آنے میں دیر لگاتا ہے تو دونوں ہی اونگنے لگتی ہیں۔ مسئلہ میرے عزیزو اونگنے کا نہیں تھا، مسئلہ تیاری کا تھا۔ لہٰذا جو تیار تھی، جب دولہا آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور جا کے بادشاہت میں شامل ہوتی ہیں، اور جو تیار نہیں ہوتی وہ باہر کے اندھیرے میں رہ جاتی ہیں۔ اور جب یسوع مسیح آتا ہے ان کو ملتا ہے، اور واضح طور پر یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ میرے عزیزو، آمد کے ایام صرف دن گزارنے، ڈیکوریشنز کرنے، تیاری کے ایام نہیں، بلکہ آمد کے ایام پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ انتظار کرنے کے ایام ہے، کیونکہ میرے عزیزو، انتظار وہ کرتا ہے جس کا دوسرے شخص پر بھروسہ ہوتا ہے، جس کا یقین ہوتا ہے۔ اگر بھروسہ کامل ہے تو انتظار کی گھڑیاں بھی یقیناً خوبصورت لگیں گی۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو انتظار کرنا اور منتظر رہنا اور صبر کرنا بھی اچھا لگے گا۔ لہٰذا آمد کے ایام ہمیں ہمارے ایمان کی مضبوطی کو پرکھنے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان یسوع مسیح ابن خدا، یسوع مسیح ابن انسان، یسوع مسیح خدا کے بیٹے پر کتنا ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ میرے عزیزو، آخر میں ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جن حالات میں رہ رہے ہیں، ان حالات میں اور ان واقعات میں آمد اور انتظار کرنا یقیناً ایک خوبصورت چیز ہے۔ آئے میرے عزیزو، آمد کے ایام کو منانے کے ساتھ ساتھ ہم انتظار کرنا اور منتظر رہنا، ان خوبصورت باتوں کو سمجھیں اور سیکھیں۔ یقیناً ہم منتظر ہیں جنگ کے ختم ہونے کے، یقیناً ہم منتظر ہیں ان بے اولاد افراد کے گھر اولاد پیدا ہونے کے، یقیناً ہم منتظر ہیں ان پریشان اور دکھیوں کے گھر میں یسوع مسیح کی پیدائش کے، کہ یسوع مسیح ان کے گھر میں پیدا ہو تاکہ ان کی مشکلات ختم ہو جائیں، ان کی مشکلات کا بھی مداوع ہو، تاکہ ان کی مشکلات ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا ایمان یسوع مسیح پر بڑھے۔ یقیناً ہم منتظر ہیں اپنے خاندانوں کی ترقی کے، یقیناً ہم منتظر ہیں اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے مسیح نوجوان اپنے کردار کو سمجھیں، اپنی بشارت کے اہم فریضے کو جانیں اور سمجھیں، اور دوسروں کے لیے امن، خوشی، محبت کا ایک پیغام بن کر ہمیشہ دوسروں کی رہنمائی کرتے رہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے واضح طور پر کہا ہے کہ تمہارے کاموں سے لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو۔ خدا ہمیں ان آمد کے ایام کے دوران ان ساری باتوں پر، آمد کے ایام کی موم بتیوں پر، آمد کے ایام کی تیاری پر، آمد کے ایام کی الہیات اور روحانیت کو سمجھنے میں خداوند ہماری رہنمائی کرے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔